السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 51۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یار روشانے، کیا بچوں والی بات کر رہی ہو؟ جب تک میں ساتھ ہوں تمہارے کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن وہ اسے سینے سے لگائے سمجھانے لگا۔ اپنے شوہر کی اتنی محبت پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ چلو تم ریڈی ہو، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ وہ اس کے کندھے کو تھپکتا اٹھا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی بات سن وہ بھی ہاسپٹل جانے کے لیے ریڈی ہونے لگی۔ کچھ وقت سے رکھنے کے بعد شیان واش روم سے باہر آیا تو دیکھا وہ چادر خود پر لپیٹ کر تیار کھڑی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ سرد پڑ گیا تھا۔ یار میری جان، اپنا خیال رکھا کرو نا۔ اس کی حالت دیکھ وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے۔ اس کو پریشان ہوتا دیکھ روشانے نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ شیان اس کو سہارا دیتے باہر لایا اور گھر والوں کو ہاسپٹل جانے کی خبر دے کر وہ دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ دور کھڑی گاڑی میں بیٹھے بندے نے روشانے اور شیان کو دیکھا تو ایکٹیو ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سیل فون نکال کر ایک نظر اس لڑکی کی تصویر دیکھ کے تصدیق کی کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کی ماں ہی نے تصویر بھیجی تھی۔ اپنا موبائل پھر سے جیب میں ڈال اس نے پستول نکالی اور روشانے پر نشانہ لگا لیا۔ ابھی وہ ٹریگر پر انگلی دبا کے روشانے پر گولیوں کی بوچھار کرتا اس کا فون بج گیا تھا۔ اس نے پستول نیچے کی اور کال اٹھا لی۔ فون پر اس کا مالک تھا جو اس کو ضروری ہدایات دے رہا تھا۔ روشانے گاڑی کے پاس کھڑی شیان سے کچھ بات کر رہی تھی۔ اس آدمی نے فون رکھنے کے بعد پھر سے پستول اٹھا کے روشانے کی جانب نشانہ لگایا تھا۔ نشانہ پکا کرنے کے بعد اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی تھی جب روشانے تیزی سے آگے بڑھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شٹ! وہ اس ناکامی پر تپ اٹھا تھا۔ شیان اور روشانے کی گاڑی میں بیٹھ کر آگے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اس آدمی نے بھی ان کے پیچھے گاڑی بھگانا شروع کر دی تھی۔ وہ ہوا کی رفتار سے گاڑی بھگاتا گھر آ رہا تھا جب درمیان میں اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ سلو کی اور فون اٹھا کے کان پر لگا لیا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے مان کی آواز سب رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے یاد کیا؟ وہ بھی دھیمے لہجے میں پوچھنے لگا۔ بات تو ٹھیک کہی ہے تو نے یار، مجھے تجھ سے بہت ضروری کام تھا۔ اس کی بات سن مان فوری اصل مدعے پر آیا تھا۔ ہاں بول، سب خیریت ہے؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ ہاں یار سب خیریت ہے۔ وہ دراصل مام کو میں نے شانزے کے بارے میں بتایا تھا تو وہ کراچی آ رہی ہیں شانزے کو دیکھنے، اور وہ چاہتی ہے شانزے اور میرا سادگی سے نکاح کر دیا جائے۔ مان گمبھیرگی سے اسے بتا رہا تھا جبکہ مان کی بات سن اس کا وجود گہری کھائی میں کھوتا ہوا محسوس ہوا۔ اب تو بتا دے کیا کرنا ہے؟ شیراز کو خاموش دیکھ وہ پھر سے پوچھنے لگا تھا۔ یار وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ سرد پن سے بولا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، شادی تو اسے کبھی نہ کبھی کرنی ہوگی تو میرے سے ہی کیوں نہیں؟ میں بہت چاہنے لگا ہوں اسے، تو پلیز اس سے ایک بار بات کر۔ مان التجا کر رہا تھا۔ میں گھر جا کے شانزے سے بات کرتا ہوں۔ وہ محض اتنا ہی بول سکا تھا اور اس نے کال کاٹ دی تھی۔ ایک دم سے ہی اسے اپنا دل بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں شانزے کے ساتھ بتائے پل لہرائے تو آنسو آنکھوں کے کنارے نم کر گئے۔ نم آنکھوں کی وجہ سے اسے سب دھندلا نظر آ رہا تھا۔ دل میں اڑتی ٹھیسوں کی وجہ سے اس نے گاڑی کی رفتار بے حد تیز کر دی تھی۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی آگے بڑھ رہی تھی جب سامنے سے آتے تیز رفتار ٹرک سے اس کی گاڑی ٹکرا گئی تھی۔ تصادم اتنا زبردست تھا کہ شیراز کی گاڑی واپس کلا بازیاں کھاتی پیچھے کی جانب جا گری تھی۔ فضا میں ایک دھماکے دار آواز گونجی تھی اور وہ گاڑی بلاسٹ ہو گئی تھی۔ پوری گاڑی میں آگ لگ گئی تھی جس نے منٹوں میں گاڑی کو جھلسا دیا تھا۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ سبھی نم آنکھوں سے گاڑی میں موجود ہونے والے شخص کی موت پر افسوس کر رہے تھے۔ شیان نے ہاسپٹل کے آگے گاڑی روکی تو تھوڑے فاصلے پر ایک اور گاڑی آ رکی۔ شیان فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی سے باہر نکلا اور دوسری طرف آ کے دروازے کھول کر روشانے کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالنے لگا۔ روشانے گاڑی سے باہر نکلی تو کار میں بیٹھے اس آدمی نے مکاری سے اسے دیکھتے پھر پستول کی نلکی کا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ شیان اس کا ہاتھ پکڑ کے ہاسپٹل کے اندر لے جانے لگا تھا۔ اس آدمی نے روشانے کی پشت پر نشانہ لگا کے گولی چلائی تھی جب اچانک سے کوئی راہ گزر وہاں آیا تھا۔ وہ گولی سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ غلط بندے کو گولی لگتی دیکھ وہ آدمی فوراً وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ گولی کی آواز سن کے افراتفری مچ گئی تھی۔ سب اپنی جان بچانے کے لیے ارد گرد بھاگ رہے تھے۔ کچھ زندہ دل لوگوں نے آگے بڑھ کر گولی لگنے والے شخص کو سنبھال کر اسے ہاسپٹل کے اندر پہنچایا تھا۔ شیان بھی روشانے کو لے کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔
ہاسپٹل سے دور پہنچ کر اس نے اپنی گاڑی روکی اور جیب سے فون نکال کر اپنے مالک کو کال ملائی۔ اگلی طرف سے کال اتنی جلدی اٹھائی گئی تھی جیسے اس کی کال کا انتظار ہو۔ کام ہو گیا؟ ریسیور کے اس پار موجود شخص نے برہمی سے پوچھا تھا۔ نہیں سر، اس پر گولی چلائی تھی مگر آگے ایک آدمی آ گیا اور اس کی گولی لگ گئی، وہ خوف سے بتا رہا تھا۔ تم سے یہ کام نہیں ہو پا رہا جب تم اس لڑکی کو موت کے گھاٹ نہ اتار دو۔ میرے سامنے نہیں آنا ورنہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس نے مکاری سے دھمکی فون کاٹ دیا تھا، جسے سن ہاتھ میں پستول لیے بیٹھے شخص کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا مالک ایک بار جو بات بول دے وہ کر کے چھوڑتا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ دوبارہ سے ہاسپٹل کی طرف کر لیا تھا۔ ہاسپٹل کے سامنے آ کر اس نے ایک کونے پر گاڑی کھڑی کی اور دروازے پر نظر جمائے ان دونوں کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اب وہاں پر ماحول پرسکون ہو گیا تھا۔ دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاسپٹل کے روم میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر، میری مسز ٹھیک تو ہے نا؟ شیان متفکر ہوتا پوچھ رہا تھا۔ جی آپ فکر نہیں کریں، یہ ٹھیک ہے، بس انہیں بہت ویکنیس ہے جن کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میں نے ڈرپ لکھ دی ہے، آپ یہ باہر سے لے آئیں، یہاں ہاسپٹل میں یہ دوا دستیاب نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ میں پرچی تھمائی تو وہ روشانے کو بیٹھنے کا کہہ کر لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہاسپٹل کی حدود سے باہر نکل آیا۔ شیان کو ہاسپٹل سے باہر آتا دیکھ گاڑی میں بیٹھا شخص ہوشیار ہو گیا تھا۔ شیان گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے پیدل چلتا آگے سڑک پر جا رہا تھا۔ شیان کو آگے جاتا دیکھ اس نے بھی روشانے کی تلاش میں گاڑی آگے کی طرف بڑھا دی تھی۔ تھوڑا آگے ایک میڈیکل سٹور دیکھ شیان وہاں جا کے مطلوبہ دوائی پوچھنے لگا تھا۔ وہ آدمی بھی گاڑی وہیں کھڑی کر کے شیان کو دیکھنے لگا تھا جب اچانک روشانے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ گاڑی میں بیٹھے شخص کی بانچیں کھل گئی تھی۔ اس نے موقع دیکھتے ہی پستول کا رخ اس کی جانب کیا اور گولیوں کی بوچھار کر دی۔ کتنی گولیاں اس نازک سی لڑکی کے جسم کے آر پار ہوئی تھی۔ گولی چلانے والا آدمی اپنا کام کر کے موقع پر فرار ہو گیا تھا جبکہ گولیوں کی آواز سن ماحول میں پھر سے ہلچل پھیل گئی تھی۔ شیان نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے خون آلودہ زمین پر الٹی پڑی اس لڑکی کو دیکھا اور پھر اسے لگا اس کی جان فنا ہو گئی۔ لاش کے ارد گرد ایک بھیڑ تھی مگر وہ ہر چیز فراموش کیے اس لاش کو دیکھے جا رہا تھا۔ لاش کے ارد گرد کھڑے لوگ سکتے کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر الٹی پڑی لڑکی کو سیدھا کیا تو شیان کی جان جیسے واپسی اس کے جسم میں لوٹ آئی تھی، لیکن حیرانگی ابھی تک آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زمین پر پڑی لڑکی اس کی روشانے نہیں بلکہ ماہی تھی، وہ ماہی جو اس کے مرحوم بھائی کی سابقہ بیوی تھی۔ وہ تعجب سے ماہی کی لاش کو دیکھ رہا تھا جب موقع پر ایمبولینس نے آ کے اسے گاڑی میں ڈال دیا تھا۔ ماہی اس کے بالکل پیچھے کھڑی تھی جب اسے گولی لگی تو اس وقت وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کا دماغ بس اسی بات میں الجھا ہوا تھا۔ ارد گرد کھڑے ہجوم کو نظر انداز کر کے وہ بغیر میڈیکل سے دوائیاں لیے تھکے قدموں سے ہاسپٹل کی جانب چل دیا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے اندر آیا تو روشانی اسی کی منتظر تھی۔ کیا ہوا شیان؟ شیان کے چہرے کے اورے رنگ دیکھ وہ متفسر ہوئی تھی۔ کچھ نہیں روشانی، ابھی گھر چلو، ہم بعد میں دوبارہ ہاسپٹل آئیں گے۔ وہ اس جگہ پر زیادہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے ان کے پیچھے کسی شخص کو گولی لگنا اور اس کے بعد ماہی کی ایسی حالت دیکھ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار ہو کے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ دماغ الگ الگ وسوسے بنا رہا تھا جو کافی حد تک ٹھیک بھی تھے۔ لیکن شیان کیا ہوا؟ کچھ تو بتاؤ۔ وہ اب کافی پریشان ہو گئی تھی۔ میری جان ابھی گھر چلو، میں تمہیں سب بتاؤں گا بس۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہاسپٹل کی حدود سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ صوفے پر سکینہ کے ساتھ بیٹھی اپنے بچپن کی باتیں یاد کر رہی تھی جس کے باعث گھر والوں کو یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کیا ہوا شانزے بی بی؟ اس کی بیکتی آنکھوں کو دیکھ سکینہ تجسس سے سوال کرنے لگی۔ کچھ نہیں، بس ایسے گھر والے یاد آ گئے تھے۔ وہ زخمی دل سے مسکرا گئی تھی۔ یہ تو ہے شانزے بی بی، آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ بغیر کوئی قصور کیے اتنے سالوں سے اپنے گھر سے دور رہ رہی ہیں۔ ویسے برا مت مانیے گا شانزے بی بی، آپ کے مجرم یعنی عباد صاحب کو عمر قید ہو گئی ہے، تو کیا آپ اب بھی ان کے لیے بیٹھی ہیں؟ مطلب آپ اپنی زندگی میں آگے کیوں نہیں بڑھ جاتی؟ سکینہ اسے کچھ سمجھانے کی غرض سے بول رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، حوصلہ تو میں نے کیا ہے، ورنہ یقین مانو جب میرے گھر والوں نے مجھے قبول نہیں کیا تھا، نہ میری کوئی بات سنی تھی، تب میرے وجود کی دھجیاں اڑ گئی تھی۔ اس دنیا میں اگر مجھے کسی نے سہارا دیا تو وہ شیراز ہے۔ میں چاہ کے بھی ان کا احسان نہیں چکا سکتی۔ اور جہاں تک رہی بات عباد کی، تو اس سے محبت اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن اس کی اصلیت دیکھی تھی۔ وہ ایک سرد آہ بڑھ کے رہ گئی تھی۔ شانزے بی بی، ایک بات بولوں؟ سکینہ نے اس بار خاصا متجسس ہوتے پوچھا تھا۔ بولو سکینہ، اب تمہیں بھی بات کرنے کے لیے اجازت دینی پڑے گی، وہ منمنائی تھی۔ شانزے بی بی، میں نے شیراز صاحب کی آنکھوں میں آپ کے لیے پسند دیکھی ہے، مگر شاید وہ اپنے ماضی سے اتنا ڈر گئے ہیں کہ آگے کے لیے کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ میں نے ہمیشہ ان کو تنہا دیکھا ہے شانزے بی بی، اگر آپ ان کی زندگی میں چلی جائیں گی تو وہ بھی دوسروں کی طرح خوش رہا کریں گے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے صاحب کو اپنا لیں۔
سکینہ التجائی نظروں سے شانزے کی جانب دیکھ رہی تھی، جو شانزے کی بات سن کے ایک دم سن ہو گئی تھی۔ سکینہ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگلے پل وہ بکھلا کے کہنے لگی، مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو آپ خود ان سے پوچھ لیجئے گا۔ سکینہ نے اپنی بات جاری کی تھی جب میز پر رکھا فون بجنے لگا۔ میں دیکھتی ہوں، شانزے اس کی جانب دیکھ اٹھ کر فون کی جانب لپکی تھی۔ ہیلو، اس نے ریسیور کان پر لگایا تھا، مگر اگلی طرف سے آنے والی آواز سن کے اس کی بات میں شل ہو گئی تھی۔ چلتی ہوئی گاڑی کو دیکھتے ہجوم کو سڑک کے کنارے پر کسی کے کراہنے کی آواز آئی تو لوگ اس جانب دوڑ پڑے۔ وہ خون میں لت پت سڑک پر پڑا تھا۔ گاڑی پلٹنے کے دوران بہادری کا مظاہرہ کرتے اس نے دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی تھی، جس کی وجہ سے اس کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن وہ کافی زخمی ہو گیا تھا۔ گاڑی میں موجود شخص باہر پڑا ہوا ہے، جلدی سے ایمبولینس کو کال کرو، وہ زندہ ہے۔ ایک آدمی نے شیراز کے پاس جاتے بآواز بلند کہا تو لوگ جلدی سے ایمبولینس کو فون کرنے لگے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایمبولینس یہاں پہنچ گئی تھی۔ کسی کی محبت میں درکتا تڑپتا شیراز کا دل ایمبولینس میں لیٹا اپنی بدقسمتی پر شدت سے رو رہا تھا۔ کوریڈور کی بینچ پر بیٹھی وہ پریشانی سے سامنے گلاس ڈور کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں شیراز زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ اور پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، سر میں بھی کافی چوٹیں آئی تھی، جس کے باعث ابھی وہ آپریشن تھیٹر میں موجود تھا۔ سامنے کی جانب نظریں مرکوز کیے بس شانزے کے لبوں پر شیراز کی سلامتی کی دعا تھی۔ اسے ہاسپٹل سے فون آیا تو وہ سکینہ کو گھر کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے خود ڈرائیور کے ساتھ فوراً ہاسپٹل آ گئی تھی۔ شیراز کے خطرناک ایکسیڈنٹ کا سن کر ہی اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ کچھ گھنٹے مزید گزرنے کے بعد ڈاکٹر روم سے باہر نکلے تو فوراً ان کی جانب لپکی تھی۔ سرجری کامیاب ہو گئی ہے اور ان کی جان خطرے سے باہر ہے، لیکن اب ان کو خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اسے چند ضروری ہدایات دیتے آگے بڑھ گئے تھے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور واپس بینچ پر بیٹھ کر شیراز کے وارڈ میں شفٹ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شیان، اب تو بتاؤ کیا ہوا، اتنے ہڑبڑائے کیوں لگ رہے ہو؟ وہ رشانے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے اندر لے جا رہا تھا جب رشانے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ وہ دونوں حال کمرے میں آ گئے تھے، جس کے باعث دادا جان اور مہتاب بیگم نے بھی ان کی بات سن لی تھی۔ کیا ہوا شیان، سب خیریت ہے بیٹا؟ مہتاب بیگم بھی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ماما، میں ابھی روشانے کی میڈیسن لینے میڈیکل پر گیا تھا تو میرے پیچھے کھڑی کسی لڑکی کو اچانک سے گولیاں لگی تھی، اور جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ ماں ہی تھی۔ اس کی بات سن وہ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کو گولیاں ماری کس نے اور کیا وہ زندہ رہ جائے گی؟ روشانے نے شاک میں گرے پوچھا تھا۔ وہ موقع پر دم توڑ چکی تھی۔ شیان نے اس کی بات کا جواب دیا تو سبھی افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جبکہ روشانے کی آنکھوں میں اپنی سوتیلی بہن کے لیے کچھ آنسو آ گئے تھے۔ وہ سوتیلی بہن جس نے پہلے روشانے کی ماں کا گھر برباد کیا، پھر روشانے کا برباد کرنے کا سوچا اور انتقام پر اس کی جان لینے پر تل گئی۔ دیکھو بچوں، ہر انسان کو اپنے مالوں کا جواب دینا ہے۔ برے لوگوں کا انجام بھی برا ہوتا ہے، اس لیے ماہی کے ساتھ بھی برا ہوا۔ خیر چھوڑو، تم لوگ اپنے کمرے میں جاؤ۔ دادا جان نے روشانے کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ اسے سمجھا کے کمرے میں جانے کا کہا تھا۔ دادا جان کی بات سن کے روشانے اس بات میں سر ہلاتی کمرے کی جانب چل گئی تھی۔ اس کو کمرے میں جاتا دیکھ شیان بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں آئے تو علیزے بیڈ پر سو رہی تھی۔ مہتاب بیگم نے اسے فیڈر پلا کے سلا دیا تھا۔ روشانے ابھی تک صدمے کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ نم آنکھوں اور سرخ چہرے کے ساتھ وہ علیزے کے پاس آ کے بیٹھی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر پیار کرنے لگی۔ شیان اس کی پشت پر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شیان، مجھے اس بچی کے لیے بہت دکھ ہے۔ اس معصوم کا کیا قصور تھا جو اس سے پہلے باپ چھینا گیا اور پھر ماں؟ اس کو تو اپنے ماں باپ کا پیار ہی نہیں ملا، بالکل ویسے ہی جیسے میں والدین کے پیار کے بغیر بچپن گزار دیا۔ اس کی نم آواز میں تلخی کی کرواہٹ گل گئی تھی۔ سامنے سوئی معصوم گوری چٹی بچی اس کی باتوں سے بے خبر تھی۔ یہ علیزے کے نصیب میں تھا روشانے، لیکن میں اور تم علیزے کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ ہم اس کے سگے ماں باپ نہیں، اور نہ ہی آئندہ کے بعد کوئی علیزے کو عمر اور ماہی کی بیٹی بولے گا۔ علیزے ہماری بیٹی ہے، دیکھنا اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا میں۔ روشانے کی بات سنی شیان کے علیزے کی جانب دیکھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دبایا تو روشانے نے گردن گھما کے شیان کے چہرے کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر باپ کی شفقت دکھائی دے رہی تھی۔ ہمارے بچے بہت خوش نصیب ہوں گے کیونکہ ان کے باپ تم ہوگے۔ وہ نم آنکھوں سے شیان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر مسکرا گئی تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر ان کی خوش نصیبی یہ ہوگی کہ تم ان کی ماں ہو۔ روشانے کی بات سن شیان آگے بڑھا اور اس کی پیشانی پر رب رکھ اس کے ماتھے کو اپنے لم سے مہکا دیا۔ بلا شبہ وہ دونوں ایک بہترین انسان، بہترین اولادیں، بہترین میاں بیوی ہونے کے بعد بہترین والدین بھی ثابت ہونے والے تھے۔ کافی گھنٹے گزرنے کے بعد شیراز کو ہوش آیا تو شان سے اس کے پاس روم میں چلی گئی۔
سفید پٹیوں میں لپٹا وہ بہت کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ شانزے کو کمرے میں آتا دیکھ اس کی آنکھیں پرسکون ہوئی تھی، جبکہ ہونٹ کا ایک کنارہ کچھ سوچ کے پھیلا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی جھجک کر استفسار کرنے لگی۔ شاید آپ کی دعاؤں نے بچا لیا، ورنہ تو مجھے لگا تھا بس اب میرا وقت آ گیا۔ اللہ نہ کرے۔ شیراز کی بات سن وہ بے ساختہ ہی بول بیٹھی۔ میرے زندہ رہنے یا مر جانے سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ شانزے، جو آپ اتنی پریشان دکھ رہی ہیں۔ اس کے چہرے کی پریشانی بامتا وہ متفسر تھا۔ خدا کی طرف سے نئی زندگی ملنے پر اس نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ اب وہ شانزے کو اپنے پاس ہی رکھے گا، اپنے ہمسفر کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، مجھے کیوں فرق نہیں پڑے گا؟ اور اس دنیا میں آپ کے اور سکینہ کے علاوہ میرا ہے کون؟ آخر میں بولتی وہ بہت دکھی ہو گئی تھی، جسے دیکھ شیراز کے تعصب سے لب میچ لیے تھے۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔